الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کے ابتدائی ایام عطا فرمائے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن انتہائی فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام ان 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ مراد لیتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل اتنا پسندیدہ نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان کی رات میں عبادت کرتا ہے تو وہ شب قدر میں عبادت کی طرح ہے، اور اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو وہ 100 روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ، اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو 1 سال، اس کے 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 10 دن انتہائی اہمیت کے حامل اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ بڑی عبادتیں اس میں انجام دی جاتی ہیں۔ جو حج کی بڑی ایک عبادت ہے، ایک بڑا رکن ہے، یعنی وقوف عرفہ، وہ 9 تاریخ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی 10 تاریخ کے اندر کی جاتی ہے۔ قربانی یہ لفظ قربان سے بنا ہے، جس کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اے نبی آپ اہل کتاب کو آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ سنا دیجئے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا گیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ واقعہ اس طرح پیش آیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانا چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس بات کو جائز رکھا کہ جب حضرت حوا علیہ السلام کے بدن سے ایک حمل سے جڑوا 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، وہ آپس میں حقیقی بھائی بہن کہلاتے، ان کی آپس میں نکاح کرنا، شادی کرنا جائز نہیں تھا، لیکن دوسرے حمل سے جو ایک لڑکا اور لڑکی ہوتی وہ اس پہلے حمل والے کے لیے ان کا نکاح جائز تھا۔ جب جس حمل سے قابیل پیدا ہوا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی، اس کی حقیقی بہن بن کر جو پیدا ہوئی وہ انتہائی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بدشکل تھی، بدصورت تھی۔ تو ضابطے کے مطابق اور حضرت آدم کی شریعت کے مطابق قابیل کا نکاح اس لڑکی سے ہونا تھا جو خوبصورت نہیں تھی، لیکن قابیل کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس نے انکار کیا اور حجت بازی کرنے لگا۔ نوبت یہاں تک آئی کہ دیکھو کون ہم پر ہے، اس کو پہچاننے کے لیے ہم دونوں قربانی پیش کرتے ہیں۔ لہذا حابیل نے دمبے کی قربانی پیش کی اور قابیل نے غلے کی قربانی پیش کی، اور اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی، اگر وہ آگ اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تو سمجھا جاتا کہ قربانی قبول ہے،
اور اگر وہ جلا کر رات نہ کرتی تو اس کو غیر مقبول سمجھا جاتا۔ چنانچہ ہابیل کی قربانی کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا اور ان کی قربانی قبول ہوئی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر جو قابیل تھا وہ کہنے لگا کہ میں تجھے اس کی سزا دوں گا، یعنی حابیل کو قتل کرنے کے لیے اس نے ارادہ بنایا۔ تو حابیل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے، میں نے تقوی اختیار کیا ہے، آپ راہ حق پر نہیں تھے اس لیے آپ کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یہ قربانی کی تاریخ ہے، ہر مذہب میں قربانی پائی جاتی ہے۔ آپ ہندوازم کو پڑھیں گے، ان کی جو شریعت کی کتاب سمجھی جاتی ہے مروسمر کی، اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ اسی طرح عیسائیت میں اگر آپ دیکھیں، ان کی سب سے مقدس کتاب بائبل سمجھی جاتی ہے جس کے 4 حصے ہیں۔ اس کے اندر 4 انجیل جو زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے انجیل لوقا کے اندر قربانی کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح یہودیت کے اندر بھی قربانی پائی جاتی ہے۔ غرض میں تمام مذاہب میں قربانی چلی آ رہی ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، کہ ہم نے ہم لوگوں میں قربانی کو رکھا ہے۔ لیکن اس کی ایک خاص اہمیت اور اس کو جو شان حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کو آزمانا چاہا اور خواب میں ان کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب 3 دن یہ لگاتار خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں خواب میں ایسے ایسے دیکھ رہا ہوں، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اے والد، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ آپ اس حکم پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بیٹے کو جس کو بہت مرادوں سے انہوں نے مانگا تھا اور آپ اس وقت ایک لوٹی اولاد تھی اور ابھی ان کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اس قابل ہوئے تھے کہ بچپن میں جو پرورش کی تھی اب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگے تھے، تقریباً 12-13 سال کی عمر تھی، لے کر چلے اور قربان گاہ میں لے جا کر ان کو لٹایا اور چھری چلانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا چاہتے تھے، چھری کو حکم تھا لا تذبح، کہ تمہیں ذبح نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا اذبح، کہ ذبح کرنا ہے۔ وہ پریشان ہو رہے ہیں اور تیزی کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود یہ کہتے ہیں کہ اے ابا جان آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا منہ دیکھیں، میرا چہرہ دیکھیں اور جو باپ کی محبت ہے وہ جوش مارنے لگے اور آپ چھری پر اتنا زور نہ ڈال پائے جتنا ڈالنا چاہیے، اور میرے کپڑوں کو آپ ٹائٹ باندھ دیجیے تاکہ زیادہ چھینٹے ان پر نہ پڑے، کیونکہ آپ کے کپڑے میری والدہ کو لے جا کر دیں گے، جب وہ زیادہ خون دیکھیں گی تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ محبت کی وجہ سے چھری پر زور نہیں ڈال رہے تھے، وہ اندر کوشش کر رہے تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا تھا وہ اس امتحان میں پورے اترے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ہاتھ ایک تحفہ بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اصل میں قربانی انسان کی قربانی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا اور اس کے بدلے ایک جانور کی قربانی ہم پر لازم تھی۔ اب بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قربانی کرنا گویا کہ ان کے پیسوں کو ضائع کرنا ہے، آپ ان پیسوں سے کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں، رفاہی کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں قربانی کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مصیبت پیدا ہوتا ہے
جس طرح اس نے وہ حکم دیا ہے اسی طرح اس کو ادا کیا جائے، اس کا بدل ہم اپنے عمل سے پیش کریں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو لوگ غریبوں کی فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ غریبوں کی فکر کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہوتا کہ پیسے غریبوں تک پہنچائے جائیں تو پھر قربانی کا حکم نہ دے گا، اس کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس کے علاوہ امداد ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو صدقات و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو ایک معاشی حالت سے جوڑتے ہیں۔ اگر ہم اس کو عبادت سے ایک طرف کر لیں اور عبادت نہ سمجھ کر اگر معاشیات میں بھی جا کر دیکھیں تو آپ پائیں گے کہ اس سے انسانوں کا معاشی فائدہ بھی بہت ہے، کیونکہ جو غریب ہیں وہ جانوروں کو پالتے ہیں، جب سال بھر میں یہ وقت آتا ہے قربانی کا اور منڈی لگتی ہے تو ان کے جانوروں کی قیمت اچھی لگ جاتی ہے، انہیں پیسہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو نقل و حمل کا کام کرتے ہیں اور جانوروں کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں ان کا کاروبار چلتا ہے۔ اسی طرح منڈی میں آبادی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم قربانی کراتے ہیں تو جو قربانی کا کام انجام دیتے ہیں ان کا کاروبار چلتا ہے، پھر وہ گوشت غریبوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں غریب جو سال بھر میں ایک دو مرتبہ گوشت ملتا ہے، لہٰذا انہیں گوشت کھانے کے لیے ملتا ہے، اس کے بعد اس کی کھاد ہے، اس سے فیکٹریاں چلتی ہیں، جوتے بنتے ہیں اور اسی طرح جیکٹیں بنتی ہیں۔ یعنی اگر ہم کاروبار کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ انتہائی عظیم کاروبار ہے، لیکن چونکہ ہمیں کاروبار نہیں بنانا ہے، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا اور انہوں نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ مجھے حکم کیوں دے رہے ہیں، بچے کی کیا خطا ہے، میں بچے کو کیوں قربان کروں، ہمیں چھوٹ چھڑا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہے، تو دیکھیں ظلم کہتے ہیں بس اس شیء کی غیر محلی، یعنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا، جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ میں استعمال کرنا، یا کسی چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا۔ لیکن قربانی کے اندر ہم کسی چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قربانی کریں۔ تو جب وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، اگر ہم اس حکم کو ادا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ظلم کر رہے ہیں، یعنی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے رحمی جیو ہتیا ہے۔ دیکھیں اگر کسی بھی چیز میں آپ غور کریں گے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، گھاس پتے پودے سب۔ تو جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے انسانوں کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک ان میں احساس پایا جاتا ہے، کسی نہ کسی حد تک ان میں زندگی پائی جاتی ہے۔ تو اگر یہی بات لے لی جائے کہ جیو ہتیا ہے تو پھر ساگ سبزی کھانا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں بھی ایک زندگی جا رہی ہے اور سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو اعلیٰ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ادنا اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ جو پانی کے جانور ہے، مچھلی ہے، وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کو نگل لیتی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، وہ اپنے سے چھوٹے جانوروں کو اپنا لقمہ بناتا ہے، اسی طرح باز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلایا ہے۔ اب دیکھیں بعض ملک وہ ہے جہاں ساگ سبزیاں نہیں ہوتی، پہاڑی علاقہ ہے یا بالکل برفیلی علاقہ ہے، برف ہی برف ہے، تو ان لوگوں کے کھانے کے لیے کیا انتظام ہوگا اگر جانور کی اجازت نہ دی جائے؟ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا ہے، یعنی ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یہ بھی محض ایک عقل کا دھوکہ ہے۔ شریعت نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے یہ ایسا طریقہ ہے اس میں کم سے کم زور پڑتا ہے جانور پر، اس کے علاوہ اور طریقے سے اگر اس کی جان لی جائے تو اس میں زیادہ زور پڑتا ہے، اور اگر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے بیماری میں یا اپنی موت کو مرے گا تو وہ بھی اس ذبح سے زیادہ اس پر زور پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح ان کو کھاتے رہے
تو دنیا سے اس طرح کی جانور ختم ہو جائیں گے. تو یہ بھی محض ایک دھوکہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا جس چیز کے استعمال کا حکم دیتے ہیں اس کی پیداوار بھی نہیں فرماتے. آپ دیکھیں سب سے زیادہ استعمال پانی ہوتا ہے، ہوا ہوتی ہے، کتنی پیداوار ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. اسی طرح جو جانور قربانی میں ذبح کیے جاتے ہیں، گائے بھینس وغیرہ، بکریاں بکرے وغیرہ، آپ دیکھیں گے کہ ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہیں آتی. اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں، کتا ہے، بلی ہے، وہ ان بھینس بکری وغیرہ سے زیادہ بچے دیتے ہیں، لیکن آپ ان کی تعداد اتنی نہیں پائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اگر ہم اپنی عمل اس میں لگائیں گے اور اس نظام کو روکنا چاہیں گے تو یہ فطرت کے خلاف ہوگا، اور فطرت کے خلاف جو بھی کام ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. لہذا ہمیں قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اور اس میں عقلی گھوڑے نہ دوڑا کر انجام دینا چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قربانی کرتا ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے کے ساتھ اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو آپ ذبح کرتے ہیں اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ جو جانور ایسے ہیں کہ ان کے بدن پر خون ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خون کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. میرے بھائیوں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیتے تھے کہ جب قربانی کا وقت ہو تو آپ اپنی قربانی کے جانور کے پاس حاضر رہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کے ساتھ ساتھ اس انسان کی مغفرت فرما دی جاتی ہے جو قربانی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، 10 سال تک مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے. حالانکہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں فقر و قحط کی وجہ سے کئی دن چولہا بھی نہیں چلتا تھا، لیکن قربانی کا عمل اتنا اہم ہے کہ اس کو کسی سال نہیں چھوڑا. اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی اور ان میں سے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے. تو میرے بھائیوں، یہ قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہاں ہمیں واقعات اللہ سے محبت ہے اور اپنی محبوب چیز کو ہم اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا